نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین، بزرگان دین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین گرامی و سامعین باتمکین، اللہ رب ذوالجلال کا ہم پر بڑا انعام و اکرام ہوا کہ اس نے رمضان المبارک جیسی ایک عظیم چیز اور ایک بیش بہا نعمت سے ہمیں سرفراز فرمایا، اور یہ نعمت چند گھنٹوں کی مہمان ہے۔ تقریباً 28 روزے مکمل ہو چکے، طاق راتیں بھی پوری گزر چکی، اور گنتی کے چند گھنٹے میرے اور آپ کے پاس اس رمضان المبارک کی قدر کے لیے باقی ہیں۔ قدردانوں کے لیے یہ گھنٹے بھی بڑے معنی رکھتے ہیں اور نہایت قیمتی ہیں۔ حاضرین گرامی، چند گھنٹوں کے بعد جب رمضان گزر جائے گا تو عموماً دو طرح کی کیفیتیں لوگوں میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ایک کیفیت بعض لوگوں میں یہ ملتی ہے کہ گویا وہ مایوس ہو گئے ہیں اور یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ایک بہت ہی عظیم مہینہ ہم سے رخصت ہو گیا، اب ہم محروم ہو گئے، پتہ نہیں اب وہ ملے گا نہیں ملے گا، پتہ نہیں ایسا موقع دوبارہ نیکیاں کرنے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، شریعت اور سنت پر چلنے کا ملے گا نہیں ملے گا۔ ایک افسوس کی کیفیت والا ایک طبقہ ہوتا ہے۔ ایک دوسرا طبقہ، اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ گویا اس کا ایک کام تھا وہ ختم ہو گیا، اب اس کی ذمہ داری پوری ہو گئی، اب وہ اطمینان لے سکتا ہے، اب وہ اطمینان سے بیٹھ سکتا ہے، اب گویا اس پر کوئی ذمہ داری نہیں۔ محترم سامعین، یہ دونوں کیفیتیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا اور رمضان کی روح کے منافی ہیں، مناسب نہیں ہیں۔ صحیح ہے، چند گھنٹوں کے بعد رمضان رخصت ہوگا، رمضان پورا ہو جائے گا، مکمل ہو جائے گا، لیکن رمضان کے رخصت ہونے کے ساتھ ساتھ شریعت اور سنت تو رخصت نہیں ہوتی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام تو رخصت نہیں ہوتے۔ شریعت سنت باقی رہے گی، اللہ کے احکام باقی رہیں گے، قرآن کے تقاضے باقی رہیں گے۔ تو اس حوالے سے یہ دونوں کیفیتیں پسندیدہ نہیں ہیں۔ بزرگان محترم، اگر دیکھا جائے تو رمضان المبارک ایک دور کا اور ایک سیزن کا خاتمہ نہیں ہے، بلکہ ایک سیزن کا آغاز ہے، ایک دور کی ابتدا ہے۔ رمضان
آتا ہے تو بس ایسے ہی نہیں جاتا، بہت کچھ دے کر کے جاتا ہے، نواز کر کے جاتا ہے، نعمتوں سے، اللہ کی رحمتوں سے، مغفرتوں سے اور اللہ تعالیٰ کی سعادتوں سے، نوازشات سے مالا مال کر کے جاتا ہے۔ رمضان کے بعد آدمی گناہوں کے اعتبار سے تو ضرور ہلکا ہو جاتا ہے، لیکن ذمہ داریوں کے اعتبار سے وہ بوجھل ہو جاتا ہے، اس کی ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہیں۔ لہذا رمضان کے بعد سست پڑنے کا کوئی مطلب نہیں، اور رمضان کی آس لگا کر اگلے رمضان کی دہائی دیتے ہوئے بیٹھ جانے کا کوئی مطلب نہیں، بلکہ اب تو کمر کس لینا ہے اور شریعت و سنت کو تادم آخر، آخری سانس تک، موت تک اسے اپنی زندگی میں برپا کرنے کے لیے اور اسے زندگی میں لاگو کرنے کے لیے اپنے آپ کو کھڑا کر لینا ہے۔ یہ ہے رمضان کے بعد کرنے کے کام۔ معزز حاضرین، ہمارے اکابر اور اسلاف کے بتائے ہوئے افادات سے ہمیں چند باتیں معلوم ہوتی ہیں جو رمضان کے بعد مجھے اور آپ کو کرنی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ رمضان کے بعد ہم کو دوبارہ اپنی وہی پرانی والی لاپرواہی والی، بے فکری والی، کاہلی والی اور بے عمل والی زندگی میں لوٹنا ہے، بلکہ مجھے اور آپ کو رمضان کے بعد ان باتوں پر آنا ہے جنہیں ہمارے اکابر نے ہم کو بتایا ہے۔ سب سے پہلی بات جو اکابر نے ہمیں بتائی ہے رمضان کے بعد کرنے کے لیے، اس میں سب سے اہم اور سب سے قیمتی بات، سب سے ضروری بات ہے توبہ اور استغفار کی کثرت۔ رمضان میں بھی ہم توبہ کریں گے، رمضان میں بھی ہم استغفار کریں گے، جتنے گھنٹے ابھی باقی ہیں ان میں بھی توبہ اور استغفار کی کثرت کو باقی رکھیں گے، لیکن اس کے بعد بھی توبہ اور استغفار کو جاری رکھنا ہے۔ حاضرین گرامی، توبہ سے، اللہ تعالیٰ سے جو ہمارا رشتہ ٹوٹا ہوا ہے یا چھوٹا ہوا ہے، کمزور پڑ گیا ہے، وہ رشتہ دوبارہ استوار ہوتا ہے، وہ رشتہ دوبارہ مضبوط ہوتا ہے، اس میں جان آتی ہے، اور پھر وہ رشتہ انسان کو شریعت پر چلاتا ہے، سنت پر لے جاتا ہے، پھر وہ صرف رمضانی مسلمان نہیں رہ جاتا بلکہ پوری زندگی کا، موت تک کا سچا پکا مسلمان بنا رہتا ہے۔ آخر توبہ اور استغفار اہم ہے، اسی لیے اللہ پاک نے قرآن کریم میں متعدد آیات میں جگہ جگہ توبہ کا حکم ارشاد فرمایا۔ ایک آیت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو تم اللہ کی طرف رجوع اور توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ایک آیت میں ارشاد باری ہے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، لوگو اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کے سامنے خالص سچی پکی توبہ کرو۔ حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ کے بعد توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس سے گناہ ہوا ہی نہیں۔ ایک دوسری حدیث میں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبے میں پڑھی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، تم سب انسانوں خطا کار ہو، گناہ گار ہو، اور خطا کاروں میں، گنہگاروں میں سب سے بہتر کثرت سے توبہ کرنے والے ہیں۔ حاضرین گرامی، توبہ یہ مستقل عبادت ہے، ایسا نہیں کہ گناہ ہونے پر ہی توبہ کرنی ہے، کچھ غلطی ہوئی تو توبہ کرنی ہے، نہیں، توبہ ایک مستقل عبادت ہے۔ کیا آپ نے حضرات علماء کرام سے نہیں سنا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود یہ کہ بخشائے تھے، آپ کی تمام لغزشیں اور تمام آپ کی
لغزشوں کو اللہ پاک نے درگزر فرما دیا تھا، اس کے باوجود آپ علیہ الصلاۃ والسلام روزانہ 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتے تھے، توبہ کرتے تھے، اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور آپ اپنی معافی چاہتے تھے، اور کثرت سے استغفار کا صحابہ کو حکم دیا کرتے تھے۔ احادیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ توبہ کرنے کی وجہ سے، کثرت سے استغفار کرنے کی وجہ سے بندہ ایسے مقام تک پہنچ جاتا ہے جو بڑی محنت اور ریاضت کے بعد بھی بعض لوگوں کو نہیں ملتا۔ حاضرین گرامی، توبہ بڑی اہم عبادت ہے۔ جس طرح ہم نے رمضان میں توبہ کی، استغفار کی کثرت کی، رمضان کے بعد بھی یہ کام ہمیں کرتے رہنا ہے، بار بار توبہ کرنا ہے، بار بار کثرت سے استغفار کرنا ہے، اور اسے عبادت سمجھنا ہے۔ یہ نہیں کہ کچھ گناہ ہوا تو ہی استغفار کریں، اول تو گناہ ہونا ہی نہیں ہے، اور اگر گناہ ہو گیا تو بھی توبہ کرنی ہے، نہ ہوا تو بھی استغفار اور توبہ کی کثرت جاری رکھنی ہے۔ اکابر نے رمضان کے بعد جن کاموں کو کرنا ضروری قرار دیا، اس میں سے ایک کام ہے اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہنا، اپنے ایمان کو جلا بخشتے رہنا، ایمان کی تجدید کا اور اسے ترقی دینے کا کام کرتے رہنا۔ جی ہاں بزرگان محترم، ایمان بھی پرانا ہوتا ہے۔ حدیث پاک کے مفہوم سے پتہ چلتا ہے کہ کپڑے کی طرح ایمان بھی بوسیدہ ہو جاتا ہے، میلا ہو جاتا ہے۔ کپڑے کی طرح ایمان کو بھی نیلا اور اجلا کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ہم اپنے ایمان کو کیسے نیلا کریں، کیسے اجلا کریں، کیسے صاف کریں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ ایمان کو ذکر کی کثرت کے ساتھ، لا الہ الا اللہ کی کثرت کے ساتھ، کلمہ طیبہ کی کثرت کے ساتھ تازہ کیا کرو۔ ہاں بزرگان محترم، سچ ہے، کلمہ طیبہ کی کثرت جب انسان کرتا ہے اور ساتھ میں اس کے معنی مفہوم پر غور و فکر کرتا ہے، اس کے معنی کو ذہن میں رکھ کر کے وہ پڑھتا ہے، تو یہ کلمہ کیمیا کا کام کرتا ہے اور اس کے ایمان کو تازگی بخشتا ہے اور ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی کوئی بھی ذکر ہو جو اللہ پاک کی یاد سے متعلق ہو، جب بندہ کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے تو اس کا ایمان پروان چڑھتا ہے اور ایمان کے درجے اور ایمان کی قوت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ حاضرین گرامی، ایمان کو تازہ کرنے اور ایمان کو بڑھانے کے کئی اور راستے ہیں۔ اس میں سے ایک اہم راستہ ہے اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا، اہل اللہ کی مجالس میں شرکت کرنا، ان سے تعلق پیدا کرنا، ان سے اپنی دلی بیماریوں کا علاج کرانا، اپنی باطنی بیماریوں کو ان کے سامنے رکھ کر اس کی اصلاح لینا۔ اس سے بھی بزرگان محترم ہمارا ایمان بڑھے گا، ہمارے ایمان میں طاقت پیدا ہوگی اور یہ ایمان ہمیں بہت اونچے درجے دلائے گا۔ اکابر نے ایمان کو تازہ کرنے، ایمان کو بڑھانے کے لیے ایک اور چیز کی تجویز فرمائی۔ اکابر نے فرمایا کہ جتنے اعمال ہم کرتے ہیں شریعت کے، دین کے، ان اعمال پر ایک تو مداومت ہونی چاہیے، پابندی ہونی چاہیے، اس پر ہمیشگی ہونی چاہیے، استقامت ہونی چاہیے، اور دوسرے ان عبادتوں میں کچھ نہ کچھ اضافہ بھی ہوتا رہنا چاہیے۔ نوافل میں اضافہ کر لیے، تلاوت کے پاروں میں اضافہ کر لیے، ذکر کی گنتی میں اضافہ کر لیے، صدقہ خیرات میں کچھ اضافہ کر لیے، بھلائی کے کاموں میں کچھ اضافہ کر لیے، حقوق العباد کے نبھانے میں اضافہ کر لیے، تو کچھ اضافے بھی ہونے چاہیے، اور جو اعمال کر رہے ہیں ان پر جماؤ اور استقامت بھی ہونی چاہیے۔ ان کاموں کے کرنے سے یقیناً ایمان تازہ ہوگا، ایمان بڑھے گا۔ صحابہ کرام کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے اپنے اساتذہ سے، صحابہ کرام جب ایک دوسرے سے ملتے تو ایک صحابی دوسرے صحابی سے عرض کرتے، اجلس بنا نؤمن ساعتن، کہ دوست
تھوڑی دیر میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، ہم دونوں ایک ساتھ بیٹھ کر کے اپنے ایمان کو ذرا تازہ کر لیں۔ ایمان کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے، ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ کام صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ رمضان کے بعد بھی یہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور ایمان کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ورنہ بزرگان محترم، بخاری شریف کی روایت ہے اور کتب حدیث میں موجود ہے کہ الایمان یزید و ینقص، کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو بیان کیا ہے، اگر ہم نے ان چیزوں کی پابندی نہیں کی تو ہمارا ایمان گھٹتا چلا جائے گا اور بوسیدہ ہوتا چلا جائے گا، کمزور ہوتا چلا جائے گا، اور اگر پابندی کر لی تو انشاءاللہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ رمضان المبارک کے بعد ایک کام تو توبہ اور استغفار کی کثرت کا ہے، اور دوسرا کام ایمان کو تازہ کرنے کا ہے۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل آپ حضرات نے سماعت فرما لی۔ رمضان کے اندر اور رمضان کے بعد ایک اور کام جو ہم کو کرنا ہے وہ ہے عمومی طور پر شریعت کے احکام کی پابندی، چاہے وہ فرائض کو پورا کرنا ہو یا ناجائز کاموں سے، حرام کاموں سے بچنا ہو، چاہے وہ واجبات کی ادائیگی ہو یا وہ منہیات سے بچنا ہو، یہ جنرل طور پر جو شریعت کے احکام ہیں یہ رمضان کے بعد بھی ضروری ہیں۔ حاضرین گرامی، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے رمضان میں تو روزے کے دوران حلال چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روکے رکھا، جائز چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے رکھا ایک مخصوص وقت کے اندر، اور اتنی پابندی ہم نے کی، نفس کو اتنا ہم نے قابو کیا، نفس کو کنٹرول میں رکھا، لیکن یہ کیا کہ رمضان گزرا تو ہم نے جو ہمیشہ کی حرام چیزیں ہیں ان کو تک ہم کرنے لگے، جھوٹ ہم نے بول لیا، دھوکہ ہم نے دے دیا، وعدہ خلافی ہم نے کر لی، سود کا اور بڈی کا معاملہ ہم نے کر لیا، بے پردہ عورتوں کو ہم نے دیکھ لیا، حقوق ہم نے دبا لیے، بہنوں کا حصہ ہم نے نہیں دیا، یتیموں کا مال ہم نے ہڑپ کر لیا، یا قوم کی امانتوں میں ہم نے خیانت کر لیا۔ بزرگان محترم، یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ رمضان میں تو ہم نے اپنے نفس کو قابو میں کرنے کے لیے، اپنے آپ کو متقی بنانے کے لیے جائز چیزوں سے بھی ہم نے پرہیز کیا، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہم نے حلال چیزوں سے بھی پرہیز کیا، لیکن یہ کیا کہ ادھر رمضان رخصت ہوا اور ادھر ہم ہمیشہ کی سری حرام چیزوں میں پڑ گئے۔ اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ حاضرین گرامی، اگر یہ کہیں تو مبالغہ نہ ہوگا کہ رمضان کا روزہ تو ایک عارضی روزہ ہے جس میں پیٹ کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی رکا جاتا ہے۔ صرف پیٹ کا روزہ نہیں رکھا جاتا، ہاتھ کا، زبان کا، کان کا، آنکھ کا، دماغ کا، خیالات و جذبات تک کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ وہ تو ایک عارضی روزہ تھا، ایک مہینے کا، چند گھنٹوں کا، لیکن بزرگان محترم ایک روزہ دائمی روزہ ہے۔ وہ دائمی روزہ وہ انسان کے، مسلمان کے بالغ ہونے سے لے کر مسلمان کے انتقال تک رہتا ہے۔ اس دائمی روزے میں تمام فرائض کو اسے ادا کرنا ہے اور تمام حرام اور ناجائز چیزوں سے اسے بچنا ہے۔ حاضرین گرامی، یہ دائمی روزہ ہے، اسی لیے رمضان بھی آیا ہے۔ انسان پر، مسلمان پر بلوغ کے بعد سے موت تک شریعت کے احکام لازم ہیں، انہی احکام میں سے رمضان کے روزے بھی ایک حکم ہیں، تو دائمی روزے ہی میں ایک عارضی روزہ بھی ایک حکم ہے۔ حاضرین گرامی، یہ عارضی روزہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک ہے، لیکن یہ دائمی روزہ ہمارے بالغ ہونے سے لے کر ہماری آخری سانس تک ہے۔ یہ عارضی روزہ سورج کے ڈوبنے سے پورا ہو جاتا ہے، اور ہمارا یہ دائمی روزہ ہماری زندگی کا سورج ڈوبنے پر پورا ہوتا ہے، ہماری زندگی ختم ہونے پر پورا ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس دھوکے میں نہیں پڑنا ہے کہ بھی رمضان میں ہم نے بہت کر لیا، نمازیں پڑھ لی، ہم نے گناہوں سے اجتناب کر لیا، ہم نے تلاوت کر لی اور بس اب تو چھٹی نہیں۔ ہم نے ایک عارضی روزہ رکھا، اب دائمی روزہ ہمارے سامنے آنے والا ہے۔ رمضان ادھر ہم سے رخصت ہوگا، رمضان ہم سے الوداع کہتے ہوئے چلا جائے گا، تو ایک دائمی روزہ ہمارے سامنے ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ موت تک شریعت پر چلنا۔ میں نے خطبے میں آپ حضرات کے سامنے آیت کریمہ پڑھی تھی، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب فرماتے ہوئے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اے نبی جی
اپنے پروردگار کی اپنے رب کی بندگی کیجئے، اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ یہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی کہنا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے اللہ پاک پوری امت کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت، شریعت و سنت کی پابندی یہ موت تک کرنے کا کام ہے، یہ کوئی عارضی کام نہیں ہے۔ حاضرین گرامی، رمضان کے بعد بھی اس کا لحاظ رکھنا ہے کہ ہم سے فرائض پورے ہوں اور ہم سے ناجائز کام چھوٹیں۔ رمضان میں بس اس کی مشق کرائی گئی۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ کسی خاص زمانے میں کسی کو کوئی ٹریننگ دی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بس وہ سیکھ کر کے چھوڑ دے۔ کسی ڈاکٹر کو ٹریننگ دی جاتی ہے، کسی فوجی کو ٹریننگ دی جاتی ہے، کسی طالب علم کو ٹریننگ دی جاتی ہے، تو بعد میں اس مشق کو بروئے کار لانے کے لیے، اسے اپنے میدان میں عمل میں لانے کے لیے اس کو وہ مشق کرائی جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ تم مشق کر لو اور یہاں سے جانے کے بعد اسے چھوڑ دو۔ رمضان میں بھی تقوی کی مشق کرائی گئی، حرام سے بچنے کی مشق کرائی گئی، گالی گلوچ سے بچنے کی مشق کرائی گئی، جھوٹ سے بچنے کی مشق کرائی گئی، فلم بینی سے بچنے کی مشق کرائی گئی، نگاہوں کے غلط استعمال سے بچنے کی مشق کرائی گئی، اور غریبوں کو اور لاچاروں کو سہارا دینے کی مشق کرائی گئی، اور دوسروں کا غم کھانے کی مشق کرائی گئی، اور ان کو مدد پہنچانے کی مشق کرائی گئی۔ تو یہ مشق صرف رمضان تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہمیشہ کے لیے اس پر عمل ہونا ہے، اور ہمیشہ ہم لوگوں کو رمضان میں سیکھی ہوئی چیزوں کو اپنی زندگی میں اپنانا ہے۔ یہی رمضان کا پیغام ہے، یہی رمضان کی روح ہے، یہی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا ہے۔ بزرگان محترم، اکابر نے رمضان کے گزر جانے کے بعد جن کاموں کو کرنا ضروری قرار دیا ہے ان میں سے ایک کام ہے کہ رمضان کا جو تحفہ ہے اس تحفے کو اپنانا، رمضان کے تحفے کو قبول کرنا۔ رمضان کا تحفہ کیا ہے؟ حاضرین گرامی، کوئی آپ کا دوست ہو، کوئی آپ کا چہیتا رشتہ دار ہو، وہ دور سے آئے اور وہ جانے والا ہو، پھر بہت دنوں کے بعد اس سے ملاقات ہونے والی ہو، تو اگر وہ کوئی تحفہ دیتا ہے تو وہ تحفہ آپ بڑی حفاظت کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ رکھتے ہیں اور اسے بار بار دیکھتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے اپنے دوست کی یا رشتہ دار کی یاد آپ کو آتی ہے۔ حاضرین گرامی، اسی طرح رمضان بھی ایک مہمان ہے، رمضان بھی تقوی سکھانے کا ایک دوست ہے، وہ بھی جاتے جاتے ایک تحفہ دے کر کے جاتا ہے، اور وہ تحفہ ہے اللہ کا کلام قرآن مجید۔ جی ہاں بزرگان محترم، کبھی کبھی تحفہ دینے والے سے بھی تحفہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، تحفہ لے کر آنے والے سے بھی تحفے کی قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ رمضان کی قیمت اسی طرح زیادہ ہے بزرگان محترم۔ جس طرح رمضان میں ہم نے کئی قرآن کریم مکمل کیے، روزانہ کی تلاوت کا معمول رہا، روزانہ کی تلاوت کا ایک ہمارا شیڈول رہا، یہ معمول ہمارا زندگی بھر کا ہو جائے۔ ایسا نہیں کہ اگلے سال ہی دوبارہ ہمارا رشتہ قرآن سے جڑے اور درمیان میں پورے 11 مہینے ہم قرآن سے دور رہیں، یہ بالکل رمضان کے تحفے کی ناقدری ہے۔ بزرگان محترم، دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ کی صفات کو اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کو اور اللہ تعالیٰ کے جلال کو، اس کی رحمت کو اگر بتانے والی سب سے اصلی اور سب سے بڑی کوئی چیز ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ اگر آپ اللہ کو صحیح معنوں میں سمجھنا چاہتے ہیں، صحیح معنوں میں اس کی قدرت کو پہچاننا چاہتے ہیں، صحیح معنوں میں اللہ کی بڑائی کا ادراک کرنا چاہتے ہیں، اس کا سورس آپ کو چاہیے تو وہ قرآن مجید سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ تو یہ قرآن کریم رمضان کا تحفہ ہے، اس کی قدر ہم کو کرنی ہے۔ جب بھی ہم قرآن پڑھیں تو یہ ذہن میں رکھ کر کے پڑھیں کہ میرا رب مجھے کہہ رہا ہے کہ تم پڑھو، میں سنوں گا۔ یقیناً حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک قرآن پڑھنے والے کے پڑھنے کو اس سے بھی زیادہ غور سے سنتے ہیں اور شوق سے سنتے ہیں جتنا کہ گانے کا رسیہ، گانے کا شوقین گانے کو سنتا ہے۔ بزرگان محترم، ہم یہ ذہن میں رکھ کر کے پڑھیں کہ میرے رب نے مجھے پڑھنے کو کہا ہے اور وہ سن رہا ہے۔ کوشش کریں علماء کی قرآن کی مجالس میں جانے کی، تفاسیر کی مجالس میں جانے کی اور سمجھنے کی بھی کوشش کریں، تجوید بھی سیکھنے کی کوشش کریں، حروف کو صحیح ادا کر کے پڑھنے کی بھی کوشش کریں۔ زندگی ہے تو ہر کام کر سکتے ہیں، وقت نکالیں تو سب کچھ سیکھ سکتے ہیں، علم سیکھنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہوتی۔ رمضان کے تحفے کی قدر بھی ضروری ہے، یعنی قرآن کریم کی تلاوت اور اسے سمجھنا اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنا، یہ بھی ضروری ہے۔ رمضان کے بعد ان کاموں کو بھی کرنا ہے۔ بزرگان محترم،
ہمارے بڑوں کو اللہ پاک جزائے خیر دیں، انہوں نے بڑی پیاری باتیں ہمیں بتائیں کہ رمضان کے جانے کے بعد ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھنا نہیں ہے کہ بھئی رمضان چلا گیا، رمضان چلا گیا، پتہ نہیں اگلا رمضان ملے گا نہیں ملے گا، ہاں پتہ نہیں، اللہ جانتا ہے ملے گا نہیں ملے گا، لیکن یہ کہتے ہوئے ٹائم گزارنا نہیں ہے، وقت گزارنا نہیں ہے، بلکہ رمضان جو سکھا کر کے گیا ہے اسے کرنا ہے، کام پر لگ جانا ہے، اب لگے رہنا ہے شریعت پر، سنت پر، اور توبہ پر، استغفار پر، ایمان کو تازہ کرنے پر، رمضان کے تحفے کو یعنی قرآن کو سینے سے لگانے پر، اسے پڑھنے پر، سیکھنے پر، سمجھنے پر، عمل کرنے پر لگے رہنا ہے۔ حاضرین گرامی، رمضان نے کئی چیزیں سکھائیں تو جاتے جاتے اس نے ایک اور اچھی چیز سکھائی، وہ ہے غریبوں کی غمخواری، لاچاروں کی ہمدردی، بے سہارا لوگوں کا سہارا بننا، بھوکوں کی بھوک کا احساس کرنا، پیاسوں کی پیاس کا احساس کرنا، ضرورت مندوں کی ضرورت کا احساس کرنا، یہ بھی رمضان نے سکھایا، یہ بھی رمضان نے ہمیں اس کی بھی تعلیم دی۔ حدیث پاک میں کہا گیا رمضان شہر البر والمواسات، کہ رمضان نیکی کا، غمخواری کا، صلہ رحمی کا اور بھلائی کا مہینہ ہے، اعانت کا، مدد کا مہینہ ہے۔ بزرگان محترم، اعتدال کے ساتھ آدمی غریبوں کی مدد بھی کرتا رہے۔ رمضان میں تو الحمدللہ ثواب بڑھ جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے، فرض 70 فرضوں کے برابر ہے، اللہ قبول فرمائے، آپ نے ہم نے جو بھی کیا اللہ اسے قبول فرمائے، لیکن اس کام کو رمضان کے بعد بھی جاری رکھنا ہے، مدد کرنے کے کام کو، غریبوں کا سہارا بننے کے کام کو رمضان کے بعد بھی جاری رکھنا ہے۔ حاضرین گرامی، جیسا کہ ہماری قوم میں بہت سے لوگ پہلے سے غربت میں ہیں، افلاس میں ہیں، اور آئے دن ان کی غربت بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ جو حالیہ وبا کا زمانہ ہے، کووڈ-19 جسے پینڈیمک کہہ دیا گیا، عالمی وبا کہہ دیا گیا ہے، اس نے تو مسلمانوں کے کاروبار کی کمر توڑ دی۔ ویسے تو سارے انسان اس کی وجہ سے کاروبار کے اعتبار سے نقصان میں ہیں، خصوصاً ہماری قوم کے لوگ جو اپنا بزنس کرتے ہیں، اپنی دکانیں چلاتے ہیں، اکثر طبقہ اپنی خود کی کمائی کرتا ہے، سرکاری نوکریاں ان کی کم ہوتی ہیں، گورنمنٹ جابس ان کے کم ہوتے ہیں، خود کی کمائی، اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر اپنا اون کا بزنس کرتے ہیں۔ اس پینڈیمک نے، کووڈ-19 نے، اس کرونا وائرس کی وبا نے مسلمانوں کی تجارتوں کو بہت نقصان پہنچایا ہے، اور جو مزدور قسم کے لوگ ہیں ان کا تو کیا پوچھنا، ان کے تو پتہ نہیں ان کے گھر کیسے گزرتے ہوں گے۔ ویسے اللہ رازق ہیں، اللہ کھلانے والے ہیں، اللہ کھلانے پر قادر ہیں، اللہ کھلا رہے ہیں، لیکن مجھے اور آپ کو اس کا خیال رکھنا ہے کہ یہ صرف رمضان کا کام نہیں ہے کہ ہم غریبوں کا خیال رکھیں اور ان کے کھانے پینے کا انتظام کریں، ان کے کپڑے لتے کا انتظام کریں۔ یہ صرف رمضان کا میسج نہیں ہے، یہ رمضان کا پیغام نہیں ہے، یہ رمضان کا پیام نہیں ہے، بلکہ یہ تو بعد کے لیے بھی ہے۔ اعتدال کے ساتھ زکوٰۃ نکالنے والے زکوٰۃ نکالیں، فطرہ نکالنے والے فطرہ نکالیں، اور نفلی صدقہ خیرات بھی کریں۔ جو تنظیمیں رفاہی کام کرتی ہیں جیسے جمعیت علماء ہند ہے، دیگر بھی شہر میں ملکی، ملی، ضلعی جو رفاہی تنظیمیں ہیں ان کو بھی تعاون دیں، تاکہ وہ ایسی جگہوں پر امداد کرتے ہیں جہاں آپ خود نہیں پہنچ سکتے، وہ ایسی جگہوں پر، ایسے شعبوں میں وہ آپ کا پیسہ لگا سکتے ہیں جہاں آپ خود جا کر کے نہیں لگا سکتے۔ یہ بھی رمضان کی ایک دین ہے کہ وہ ہمیں غمخواری سکھاتا ہے، وہ دوسروں کا درد بانٹنا سکھاتا ہے۔ بزرگان محترم، رمضان گزرنے والا ہے، ابھی چند گھنٹے بھی قدردانوں کے لیے بہت ہیں، ہم ان چند گھنٹوں کی بھی قدر کریں، اس میں کثرت سے توبہ استغفار کریں، پوری زندگی کے لیے دین پر استقامت کو اللہ سے مانگیں، پوری زندگی کے لیے حرام سے بچنے کو اللہ سے مانگیں، اللہ سے مانگیں، مانگنے سے اللہ دیتے ہیں، نہ مانگنے والوں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ بزرگان محترم، یہ رمضان کے بعد والے کام ہمیں کرنا ہے، ہمیں اس کی پابندی کرنی ہے، توبہ اور استغفار کی کثرت ہمیں کرنا ہے، کلمہ طیبہ کی کثرت ہمیں کرنی ہے، ذکر کی کثرت ہمیں کرنی ہے، اور اللہ والوں سے تعلق ہمیں جوڑنا ہے۔ جو اعمال ہم کر رہے ہیں اس میں اضافہ کرنا ہے، اور اس میں استقامت اور مداومت اپنانی ہے، پابندی اپنانی ہے، اور پوری شریعت پر چلنے کا معمول بنانا ہے، اور پوری زندگی کے لیے دین ہے اس کو سمجھنا ہے، اور قرآن پاک سے تعلق جوڑنا ہے، تلاوت کا، عمل کا، سیکھنے کا، سکھانے کا، پھیلانے کا، یہ تعلق جوڑنا ہے۔ اسی طرح غریبوں کا ہمیشہ خیال رکھنا ہے، اپنوں کا، پرایوں کا۔ اسلام صرف مسلمانوں کو ساتھ دینے کا حکم نہیں دیتا، بلکہ
بلکہ جو بھی غریب ہیں چاہے وہ غیر ہی کیوں نہ ہوں ان کو بھی ساتھ دینے کا حکم دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے خیر الناس من ينفع الناس، بہترین آدمی لوگوں میں سے وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ بزرگان محترم، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان کے جو بقیہ گھنٹے ہیں، چند گھنٹے ہیں، پتہ نہیں آج چاند نظر آ جائے 29ویں روزے میں، یا اللہ تعالیٰ اور روزہ عطا فرما دیں، چاہے 29 روزے ملیں 30 روزے ملیں، ثواب تو اللہ تعالیٰ پورے مہینے کا عطا فرمائیں گے۔ چند گھنٹے جو باقی ہیں اس کی بھی قدر کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کے بعد جو باتیں اکابر نے ہمیں بتائی ہیں ان کی پابندی کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس بیان کے سلسلے کو چلانے والوں کو بھی اللہ قبول فرمائے، ان کی خدمات کو قبول فرمائے، جس طرح سے بھی یہ تعاون کر رہے ہیں دین کو پھیلانے کا، دین کو آگے بڑھانے کا، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو آگے پہنچانے کا جو بھی کام کر رہے ہیں، اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے، اخلاص کی دولت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ہم سب کی، ہمارے گھر والوں کی، خاندان والوں کی، رشتہ داروں کی، ساری امت کی اللہ مغفرت فرمائے۔ اس رمضان کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس پھیلی ہوئی وبا کو پوری دنیا سے، خصوصاً ہمارے ملک سے اور ہمارے علاقوں سے اللہ ختم فرمائے۔ ہر انسان کی، خاص کر مسلمان کی، اس سے حفاظت فرمائے۔ اس وبا میں جو مبتلا ہیں ان کو صحت نصیب فرمائے، جو ہمارے بھائی اس وبا میں شہید ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ایسی وبائیں دراصل اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اللہ تعالیٰ کی، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اس کی طرف متوجہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ جلد سے جلد حالات کو معمول پر لائیں، مساجد آباد ہوں، حرمین آباد ہوں، مسجد اقصی آباد ہو، مدارس کا سلسلہ شروع ہو۔ اللہ تعالیٰ مدارس کے اخراجات کا اور اس کی ضروریات کا بھی غیب سے اللہ انتظام فرمائیں، تمام مساجد و مکاتب کا بھی اللہ تعالیٰ ان کی ضروریات کا غیب سے انتظام فرمائیں۔ اللہ ہم سب کی ضرورتوں کو پورا فرمائیں، اور جو باتیں کہی گئی ہیں کہنے والے سننے والے سب کو اللہ تعالیٰ پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔